ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شدیان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے، جو اس کائنات کے ہر ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا نور ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے قرب سے نواز دیتا ہے۔ ساری اتھارٹی، ساری حکومتیں اسی کی ہیں، اور یہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، انبیاء سے لے کر صلحاء صدیقین تک، اور یہ عام انسان بھی، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور جس پہ نظر کر دے اس کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ابن مبارک کہتے ہیں کہ رحیم وہ کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ غضب میں آ جاتا ہے۔ اتنی رحمتوں کو رحمتیں عطا کرنے والا، اتنی برکتیں عطا کرنے والا، ہر رحمت کا منبع اسی کی ذات ہے، ہر مغفرت کا منبع اسی کی ذات ہے، ہر عنایت کا منبع اسی کی ذات ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی قرب سے، اپنے قرب کے جلووں سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی عنایات سے نواز دیتا ہے، اور ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں میرے دوستو یہ کم ہے کہ اس دیار غیر میں اس نے ہمیں یہ موقع میسر فرمایا، یہ لمحات ہمیں میسر فرمائے کہ آج جمعۃ المبارک ہم سارے اجتماعی طور پر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اس کی بارگاہ میں یہ عقیدت کی اظہار کریں گے۔ تو یہ ساری ادائیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری محبتیں، یہ اس کی پہچان، اس کی الوہیت کا درس، اس کے ذکر کی لذتیں، اس کی الوہیت کی عظمتیں اگر ہمارے دلوں میں آباد ہیں تو یہ کس کے وسیلہ سے، یہ کس کی نظر عنایت سے؟ یہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ نور مجسم کے خاص کرم کے صدقے سے ہیں۔ تو ہم اس نبی کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ پچھلا رمضان گزرا، آپ نے روزے رکھے، راتوں کو جاگتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ذکر و فکر کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہے۔ تو یہ ساری برکتیں ہمیں جو میسر آئی ہیں یہ سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ کے کرم کے صدقے سے آئی ہیں، اور اس آقا کی پھر وہ نبی جو نبیوں کا سردار ہے، the leaders of the prophets، جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنے بھی نبی آئے، جن کو نبوتیں ملی، جن کو برکات ملی، جن کو رب نے اپنے قرب کے جلووں سے نوازا ہے، تو یہ سارے کے سارے نبی، یہ نبی رحمت کی نبوت کے وسیلہ کے صدقے سے ملی ہے۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں کہ عالم ارواح میں جب تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا تھا تو رب نے کون سا وہ معاہدہ کیا تھا، وہ کون سا پرامس کیا تھا؟ وہ یہی کہ میں تمہیں نبوتیں عطا کر رہا ہوں، لیکن تمہارے بعد میرا محبوب نبی آنے والا ہے، اس کی کتاب کا بھی، اس کی نبوت کی بھی تم نے تصدیق کرنی ہے۔ تو یہ میرے دوستوں، یہ میرے نبی وہ عظمتوں والا نبی ہے جن کے صدقے سے یہ کائنات میں بہاریں سجی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا کرم اسی کو ملے گا، اسی کے دل میں بہاریں آئیں گی، اس کے گرد و نواح میں رحمتوں کا نزول ہوگا جو تاجدار مدینہ نور مجسم کو اپنا ہادی برحق مان لیتا ہے، سرکار کو اپنا جو ہے منبع و مرکز و ماوا مان لیتا ہے، اسے رب کائنات عنایات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن میں یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ عظمت قرآن کے حوالے کو اٹھا کر دیکھیں تو جو انسان یہ توکل کر لیتا ہے، آج تھوڑی سی بات جو ہے توکل پہ کریں گے کہ یہ توکل ہوتا کیا ہے، اور اس پہ جو یقین کر لیتا ہے، جو اپنی زندگی کے محور کو اس پہ ڈال لیتا ہے، اس کی زندگی میں کتنا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تو ان اللہ یحب المتوکلین، یہ رب کائنات فرماتا ہے ان دا گلوریس قرآن، جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کہ رب کائنات کہتا ہے کہ رب جو ہے بے شک اسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے جو اس کی ذات پہ توکل کرتا ہے، جو ہر چیز کو، اپنی زندگی کے سارے معمولات کو اس کی ذات پہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میری زندگی میں اگر کامیابی بھی ہے تو اسی کے وسیلہ سے، اسی کے کرم کے صدقے سے ہے، اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو پھر بھی اس میں استقامت اختیار کرتا ہے کہ مولا کریم یہ جو مصیبت آئی ہے اس میں بھی میرے لیے کرم ہوگا، تو اسی کو استقامت کہتے ہیں اور اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے میرے دوستو، یہ ہم نے جو زندگی گزارنی ہے یا جو گزر چکی ہے، اگر اس میں ایک بات اگر ہم اپنے ذہنوں میں ڈال لیں، اپنی سوچوں میں بٹھا لیں کہ یہ زندگی بھی اسی کی عطا ہے،
یہ جتنی گزری یہ بھی اسی کی عطا ہے، جتنی گزرنی ہے یہ بھی اسی کی عطا ہے۔ تو یہ دعا کرے مولا کریم کہ جو آئندہ زندگی گزرے تیرے نبی کے حکم کے مطابق گزرے، اور جن کی زندگیاں تاجدار مدینہ کی اسوہ حسنہ، دی وے آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زندگی کے راستے کے مطابق جن کی زندگیاں گزرتی ہیں وہی متوکل ہوتے ہیں، وہی توکل کرتے ہیں، وہی رضا پہ چلتے ہیں، وہی شکر کرتے ہیں، اور وہی ان کی اسی کی نعمتوں کا محبتوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، پھر انہیں رب کائنات عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، حجت الاسلام امام غزالی نے اسے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، ان سے وہ راوی ہیں آپ، اور ایسے صحابی ہیں کہ یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو یہ بڑے بڑے جو مکے کے سردار تھے وہ دیکھتے ہیں اس کو یہ پیغام دے رہا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے آقا سے پوچھو کہ عبداللہ ابن مسعود کی کیا حیثیت ہے، کہ سرکار نے کہا کہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے، اس لیے کہ انہیں یہ مقام ملا کہ وہ سرکار کی غلامی کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اور سرکار کی ہر اداؤں کو اپنی زندگی میں بسایا تھا، اور جو زندگی میں بسا لیتا ہے اس دور کی بات نہیں، انہوں نے تو سر کی آنکھوں سے میرے آقا کی اداؤں کو اپنے دل میں بسایا ہے۔ جو آج بھی یہ عہد کرے گا اور یہ محبت آقا مدنی تاجدار کی اپنے دل میں بسا لے گا، کملی والا آقا اس پہ بھی نظر کرم ضرور فرما دے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہے، جو توکل کرتے ہیں، جو اس کی رضا پہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، زندگیوں کو گزارتے ہیں، اسی کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ آقا مدنی تاجدار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن، اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اپنے غلاموں کو، کہ قیامت کے دن میں نے دیکھا کہ جتنی بھی امتیں گزری آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ہر نبی کو رب نے امت عطا کی، ہر نبی کا یہی میسج، یہی سلوگن تھا کہ گائیڈنس یہی کی گئی کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، دی ورشپ آف دی وننس آف دی آلمائٹی اللہ، اس کی الوہیت کا پرچار کرو، اس کی آگے سجدہ ریزی کرو ہر نبی کا۔ تو کہا کہ میں نے تمام امتوں میں سے میں اپنی امت کو جو ہے پہاڑوں پہ بھی، صحل اور جبل، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ میدانوں میں بھی اور پہاڑوں میں بھی ہر جگہ اپنی امت کو میں نے پایا، اتنی پھیلی ہوئی امت تھی۔ اس قیامت کے دن سب سے زیادہ آقا مدنی تاجدار کے فالوورز، سرکار کے ماننے والے پھیلے ہوئے تھے۔ تو رب کائنات نے کہا اے محمد مصطفیٰ تو خوش ہے، تو اس بات پہ خوش ہے؟ تو کہا یار اے مولا کائنات تو خالق و مالک ہے، میں تیری اس بات پہ خوش ہوں کہ آخری میدان قیامت میں سب سے زیادہ میری امت ہے، جو میرے فالوورز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا کہ یہ تو ساری باتیں ہو گئی، اس کے بعد ایک اور انعام ہے کہ آپ کی امت میں سے جو 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب سے رب کائنات اسے جنت کے دروازوں میں سے داخل کر دے گا، 70,000 کو۔ تو پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے ہر ایک کا حساب ہوگا؟ یہ انعام ہے رب کائنات، اتھارٹی تو اس کے پاس ہے نا، اس نے جو کہا ہے کہ میں اے محمد مصطفیٰ تمہاری امت میں سے ایسے 70,000 خوش نصیب ہوں گے جن کا میں حساب نہیں لوں گا، حساب کے بغیر انہیں میں جنت عطا کر دوں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا نے کہا میں قربان جاؤں، کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی غیبت نہ کی ہوگی، اور جنہوں نے میری اور اس رب کی رضا پہ توکل کیا ہوگا، اپنی زندگی کو اس کی اداؤں کے مطابق گزارا ہوگا، ان کے لیے جو ہے، اور ہر قدم پہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے پہ جو ہے میرے حضور سجدہ ریزی کر کے میرا شکر ہی ادا کیا ہوگا، مصیبتوں میں بھی اور خوشیوں میں بھی۔ وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے بھی ان میں سے شامل رب کائنات کر دے۔ تو میرے آقا نے کہا تمہارے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ اتھارٹی رب کائنات نے اپنے نبی کو بھی عطا کی ہے، جس طرح اتھارٹی کا منبع جو ہے اس کی ذات ہے، لیکن وہ جس کو عطا کر دیتا ہے پھر واپس نہیں لیتا، اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور ہمارے آپ کے نبی نور مجسم کو کائنات کے تمام انبیاء کی جو اتھارٹی ہیں، جتنی بھی انہوں نے قربتیں، جتنے بھی جلوے، جتنی بھی محبتیں مختلف وقتوں میں مختلف انبیاء کو عطا کی گئی ہیں، ان تمام کو جمع کر کے ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہا کہ الکوثر، کوثر جو ہے اتنا زیادہ محبتوں والا مقام ہے، اگر اسے الیبوریٹ کیا جائے تو وقت کی کمی ہے، لیکن میں مختصراً اجمالاً یہ بات کہتا ہوں کہ آدم سے لے کر جتنی بھی عنایات تھی، جتنی بھی قرب کے جلوے، جتنی بھی محبتیں رب نے عطا کی ہیں، معجزات عطا کیے ہیں، کلام الہیہ عطا کیے ہیں، محبتوں کا پیغام دیا ہے، ان تمام کو اکٹھا